پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دوسرے روز بھی مکمل ہڑتال ہے۔ کوٹلی میں پرتشدد جھڑیوں میں 3 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہے۔ کشمیر کے مختلف اضلاع میں حکومت کی جانب سے کل عدم قرار دی گئی جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر آج بدھ دوسرے روز بھی مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جا رہی ہے، جبکہ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے اور ہیلی کاپٹر اعلی صبح سے فضاؤں میں نگرانی کی غرض سے پروازیں کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کے علاوہ کشمیر کے بڑے اضلاع بشمول باغ، میرپور، راولکوٹ اور کوٹلی میں آج دوسرے روز بھی کاروباری مراکز، پبلک ٹرانسپورٹ، بینک اور پیٹرول پمپس بند ہیں، جبکہ سڑکوں پر عام ٹریفک نہ ہونے کی برابر ہے۔ اگرچہ کشمیر میں سرکاری دفاتر کھلے ہوئے ہیں، تاہم ان میں حاضری نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یاد رہے کہ حال ہی میں کشمیر حکومت کی جانب سے کل عدم قرار دی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کشمیری مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے سے متعلق اپنے مطالبات کے حق میں کشمیر بھر میں 9 جون سے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے مطابق احتجاج کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے گا جب تک یہ مطالبہ منظور نہیں ہو جاتا۔ اس احتجاج کے پیش نظر کشمیر بھر میں صورتحال کشیدہ ہے اور ممکنہ امن و امان کی صورتحال کے تناظر میں کشمیر حکومت کی درخواست پر وفاق کی جانب سے اضافی نفری کشمیر میں تعینات کی گئی ہے۔ گزشتہ روز کشمیر کے مختلف اضلاع سے مظفر آباد کے لیے نکلنے والی مظاہرین کے قافلے اس وقت مختلف مقامات پر موجود ہیں اور گزشتہ رات مظاہرین کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والی اداروں سے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ کوٹلی میں گزشتہ رات مظاہرین اور پولیس کے درمیان ہونے والی پرتشدد جھڑپ میں اب تک کم از کم 3 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ کوٹلی سے پولیس اہلکار راجہ حبیب نے میڈیا کو بتایا کہ کل عدم تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد لانگ مارچ میں شرکت کے لیے میرپور کی طرف جا رہے تھے، جب راستے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا اسی دوران ہونے والی پرتشدد جھڑیوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک جبکہ 20 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ ان کے مطابق زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہے۔ ڈی ایس پی کوٹلی چودھری شہزاد نے بتایا کہ گزشتہ رات ان کی اہلخانہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ ایک جھڑپ میں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ اطلاع ملنے پر ان کا بھتیجا انہیں ڈھونڈتے ہوئے کوٹلی اسپتال پہنچا تو اسی دوران وہاں ہونے والی جھڑپ کے دوران وہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ ڈی ایس پی کوٹلی نے اس جھڑپ میں اپنے بھتیجے کے علاوہ ایک اور شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک حکومتی وزیر نے بھی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کم از کم 3 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے میرپور ڈویژن کے کمشنر طاہر ممتاز نے بتایا کہ مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ہلاکتوں اور زخمیوں کے بارے میں تفصیلات محکمہ داخلہ جاری کرے گا۔ یاد رہے اس سے قبل راولکوٹ میں سی ایم ایچ کے سامنے مظاہرین اور پولیس میں ہونے والی جھڑپوں کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار اور 5 مظاہرین ہلاک ہوئے تھے، تاہم بعد ازاں کشمیر پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہلاک ہونے والے مظاہرین کی تعداد 3 ہے جو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ تاہم ایکشن کمیٹی نے اس کی تردید کرتے ہوئے پولیس پر پرامن احتجاج کرنے والوں پر گولی چلانے کا الزام عائد کیا تھا۔ راولکوٹ میں کم از کم 5 مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق کمشنر راولاکوٹ سردار وحید خان نے بھی کی تھی۔ کمشنر پونچھ سردار وحید نے بتایا کہ کل عدم قرار دی جانے والی تنظیم کے کارکن میرپور شہر سے نکل آئے ہیں اور اس وقت حجیرہ نامی علاقے کے قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان مظاہرین کی تعداد 3 سے 4 ہزار کے درمیان ہے۔ کمشنر سربراہ وحید کے مطابق ان مظاہرین کے آگے راولکوٹ کے مقام پر اکٹھا ہونے کا منصوبہ ہے، لیکن چونکہ شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے اس لیے مظاہرین کو اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور قانون پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرین کی چند ٹولیوں کی مانگ اور دیگر علاقوں میں جمع ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ سردار وحید خان کا کہنا تھا کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پولیس اور پیراملٹری فورسز کے نوجوانوں کے مختلف علاقوں میں تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب راولکوٹ کے مقامی صحافی جنید کے مطابق پولیس کی گاڑیوں میں لگے ہوئے لاؤڈ سپیکر سے شہر بھر میں اعلانات کروائے جا رہے ہیں جس میں شہریوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ دفعہ 144 کی پابندی کریں اور بلا ضرورت گھروں سے نہ
نکلیں۔ دوسری جانب کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں امن و امان کی صورتحال فی الحال نارمل ہے، تاہم کاروباری مراکز، دکانیں، بینک، پیٹرول پمپس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہیں۔ منگل کی شام مظفر آباد میں کھانے پینے کا سامان فروخت کرنے والی کچھ دکانیں کھولی گئی تھیں اور لوگ بھی باہر نکلے تھے۔ دوسری جانب مظفر آباد پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے سرکردہ رکن شوکت نواز میر کے خلاف غداری کے مقدمے کے اندراج کے بعد تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ مظفر آباد کے تھانہ سٹی پولیس کے مطابق متعلقہ عدالت سے آج ملزم کے گھر کا سرچ وارنٹ حاصل کرنے کی استدعا کی جائے گی، جبکہ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ان مقدمات کا سٹیٹس بحال کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رجوع کر رہی ہے جو کہ گزشتہ برس عوامی ایکشن کمیٹی کے سینکڑوں کارکنوں کے خلاف درج کیے گئے تھے۔ تاہم حکومت اور کمیٹی کے درمیان معاہدہ ہونے کی صورت پر پروسیکیوشن کی طرف سے ان مقدمات کو واپس لے لیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ شام کشمیر کی حکومت نے ایکشن کمیٹی کے 2 سرکردہ رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ اس سے قبل پاکستان کی زیر انتظام کشمیر کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ PID کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا تھا کہ شوکت نواز میر اور مہران ارشد کو اپنی تقاریر، تحریری مواد، ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے بغاوت کا ارتکاب کیا ہے جو کہ ایک قابل سزا جرم ہے۔ کشمیر حکومت نے شوکت نواز میر سمیت جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے متعدد رہنماؤں کی گرفتاری میں مدد یا ان کے بارے میں اطلاع فراہم کرنے والوں کے لیے انعام کا اعلان کیا تھا۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق کل عدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں شوکت نواز میر، عمر نذیر کشمیری، سردار امان اور خواجہ مہران کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے افراد کو 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ مطلوب افراد کی موجودگی یا گرفتاری میں مدد دینے والی معلومات فراہم کرنے والے کی شناخت ذخیرہ راز میں رکھی جائے گی۔ کل عدم قرار دی گئی عوامی ایکشن کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ کشمیر اسمبلی میں مہاجرین مقیم پاکستان کی ان 12 نشستوں پر منتخب ہونے والے نمائندوں کو متعدد بار کشمیر میں حکومت گرانے اور وزرائے اعظم سے تبدیلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جب مقامی وسائل کے بے دریغ ضیاع میں مہاجرین کے نام پر پاکستان میں موجود 12 حلقوں کا ایک بڑا کردار ہے۔ ایکشن کمیٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان حلقوں کو حکومت پاکستان ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتی ہے اور ان حلقوں کے ممبران کو عدم استحکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ان حلقہ جات کو فوری ختم کیا جائے اور وہ مہاجرین جو خطے کے اندر رہائش پذیر ہیں انہیں بھی اسمبلی میں نمائندگی دی جائے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان سیٹوں کے خاتمے کا مطالبہ کرتی ہے، تاہم کشمیر میں موجودہ حکومت کا کہنا ہے کہ سیٹوں کا خاتمہ آئینی ترمیم ہی کے ذریعے ممکن ہے، جس کے لیے 2/3 اکثریت چاہے، اور یہ کہ اب یہ کام آئندہ منتخب ہونے والی اسمبلی ہی کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ کشمیر میں اسمبلی الیکشن جولائی 2026 میں منعقد ہوں گے۔ کشمیر کی سپریم کورٹ بھی اسی رائے کا اظہار کر چکی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز نے گزشتہ دنوں میں بات کرتے ہوئے تسلیم کیا تھا کہ کشمیر کے فنڈز کے باہر جانے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا کشمیر کی سیاست پر اثر انداز ہونے جیسے الزامات کسی حد تک درست ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان شکایات پر بات ہو سکتی ہے اور ان کا حل نکالا جا سکتا ہے، مگر سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے یہ کام ممکن۔ کشمیر حکومت کا الزام ہے کہ کل عدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی عوامی مسائل کے نام پر عوام میں گمراہ کن اور بے بنیاد بیانیاں پھیلا رہی ہے، جس کا ہر صورت تدارک کیا جائے گا اور کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے TCN رپورٹ کے کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔